بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہماری بات چل رہی تھی صدقہ فطر کے بارے میں۔ کچھ باتیں میں نے عرض کر دی تھی۔ ایک تو صدقہ فطر کی مقدار، یعنی اس سال 2026 میں ہمیں صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے، اگر غریب آدمی پر فرض ہے اور وہ ادا کر رہا ہے تو وہ گندم کے اعتبار سے ادا کر دے، اور اس کی مقدار جو ہے 270 روپے سے لے کر 300 تک کے درمیان ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فی کس فطرانہ اس سال جو ہے آدمی 300 روپے ادا کر دے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو آدمی تھوڑا کمزور ہو۔ اگر مالی حالت تھوڑی سی بہتر ہے تو آدمی پھر اس سے ادا نہ کرے، بلکہ پھر جو کے اعتبار سے ادا کر دے۔ اس کی میں نے عرض کیا تھا کہ 3.5 کلو جو ہیں آج کل 1050 روپے کے مل رہے ہیں۔ اگر اور تھوڑی سی اللہ نے وسعت دی ہو تو پھر آدمی جو کے بجائے کھجور سے ادا کر دے۔ وہ تقریباً 2100 روپے کی 3.5 کلو کھجور آ رہی ہے، یعنی کھجور کے اعتبار سے 2100 روپے کا صدقہ فطر بنے گا اس سال۔ اور اللہ نے مزید وسعت دی ہو اور حالات بہت بہتر ہوں تو آدمی جو ہے کشمش کے اعتبار سے بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید گندم سے ہی ادا کرنا ہے اور ہر ایک گندم کے اعتبار سے ہی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وسعت کے اعتبار سے جتنی اچھی آپ کی مالی وسعت ہے اس اعتبار سے آپ صدقہ فطر جو ہے ادا کر دیں۔ تو کشمش کے لحاظ سے تقریباً 4550 روپے 3.5 کلو کشمش جو ہے اتنے کی آ رہی ہے، تو آپ اس سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ان چاروں اجناس سے آپ نے اجازت عطا فرمائی، اب جس کے لیے جو بہتر ہو اس طرح سے وہ ادا کر دے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، جو ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ فطر وہ لوگ دیں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کل میں نے حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں صدقہ فطر سے، بس یہ تو ایک اللہ نے فرض کیا ہے، اور ہمارے روزوں میں جو کمی ہوئی ہے اللہ اس کو پورا فرما دیں گے۔ جو ہم سے کمی کوتاہی گناہ، جیسے کہتے ہیں ہر عمل کے بعد استغفار، اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا کبھی بھی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، صدقہ کر دے، تو اللہ اس نیکی برائی کا جو ہے اثر بھی ختم فرما دیتے ہیں اور اس برائی کو جو ہے اس گناہ کو ختم کر دیتے۔ اس لیے ہمارے روزوں میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم یہ صدقہ فطر ادا کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے اس ساری کمی کوتاہی کو جو ہے ختم فرما دیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید عید کے قریب جا کے دینا ہے، عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب رمضان کا چاند نظر آ گیا، یکم رمضان سے لے کر عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ہے۔ یعنی عید الفطر کا جو دن ہے یا جو نماز ہے وہ تو آخری وقت ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بس عید کی نماز سے پہلے تو ہر صورت میں ادا کر دو، کوئی رمضان میں نہیں دے سکا وہ تو آخری ٹائم ہے، باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں ہی یعنی ابھی ادا کر دیں اپنا صدقہ فطر، تاکہ جو ہے لوگ، کسی نے کپڑے بنانے ہیں، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کپڑے بنا لیں اور اپنے کسی کھانے کا اور چیزوں کا جو ہے وہ انتظام کر لیں، تو صدقہ فطر ابھی ہمیں ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنا بھی ادا کرنا ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے وہ اپنا بھی ادا کرے گا، اور اپنی جتنی اس کے نابالغ اولاد ہے اس کا بھی ادا کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ اپنا بھی ادا کرے گا اور اپنی جتنی نابالغ 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں نابالغ ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ چاند رات کو پیدا ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے چاند رات کو پیدا ہو گیا، اس کا بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی کسی کا بچہ اگر چاند رات کے دن جو ہے چاند رات کو یا اس سے عید کی نماز سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا ساقط ہو جائے گا، اس کا ادا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وجوب کا وقت وہ ہے۔ تو
تو اس لیے اپنی نابالغ اولاد کا بھی ہم ادا کریں. لیکن اگر کوئی بالغ اولاد کا بھی ادا کر دیتا ہے، جیسے بچے بڑے ہیں وہ اپنا پڑھ رہے ہیں، باپ نے بالغ اولاد کا بھی ادا کر دیا، ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، لیکن یہ باپ کے ذمے نہیں ہے. جب بچے بالغ ہو جائیں ان کا کھانا پینا اور ان کا جو ہے وہ سارے پھر ان پر اپنے لاگو ہو جاتے ہیں، پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر کوئی بالغ بچوں کو باپ کہہ دے کہ میں آپ کا اب کھانے کا انتظام نہیں کروں گا تو وہ کہہ سکتا ہے، شریعت نے اب اس پر ذمہ نہیں لگایا، اب وہ اپنی محنت کریں اور اپنا کام کریں، یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح تو صدقہ فطر بھی اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنا خود ادا کریں گے، صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان پر صدقہ فطر ہے ہی نہیں. تو اس لیے نابالغ اولاد کا اور اپنا دینا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بالغ اولاد کا، اپنی بچیوں کا جن کی شادیاں ہو گئی ان کا بھی ادا کر رہا ہے اور انہیں بتا دیتا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمے صرف نابالغ اولاد کا ہی ہے. اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یعنی کون لوگ ادا کریں گے جن کے لیے ادا کرنا ضروری ہے. باقی کوئی بھی آدمی ادا کر دے صدقہ فطر، یہ تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے کہ اگر روزے رکھے ہیں چلو تھوڑا بہت 300 روپے فی آدمی، کوئی زیادہ نہیں ہے، کم از کم جس کی مالی حالت کمزور ہے 300 روپے دے دے، ہر آدمی بھی دے سکتا ہے. لیکن جس کے پاس وسعت نہیں ہے وہ نہ دے. اب جس پر دینا ضروری ہے یہ وہ شخص ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کون کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے؟ ایک تو وہ آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، وہ صاحب نصاب ہے. اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، یہ زکوٰۃ وغیرہ کچھ نہیں لے سکتا. اسی طرح دوسری چیز، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو. 52.5 تولہ چاندی، ابھی کل میں نے ریٹ پتہ کیا تو 11,000 روپے 11,200 روپے فی تولہ چاندی ہے آج کل. تو 52.5 تولہ چاندی بنے گی 5,88,000 روپے کی. تو جس آدمی کے پاس 5,88,000 روپے ہیں تو یہ جو ہے یہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے لیے بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے. اور سال گزرنے کے بعد اگر اتنی مالیت اس کے پاس رہتی ہے تو یہ زکوٰۃ بھی دے گا اور قربانی بھی دے گا. 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں 5,88,000 روپے. اور دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ مال تجارت ہو آدمی کے پاس، کسی کی دکان ہے، اس نے 5,88,000 روپے سے زائد کا اس میں سامان موجود ہے تو مال تجارت، یا کوئی بھی کسی کا کپڑے کا کام ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اس نے، یا کوئی مکان ہے، مال تجارت اسے کہتے ہیں جو آدمی پرچیز ہی اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا. یعنی کوئی بھی چیز اس نیت سے خریدنا کہ میں اس کو آگے بیچوں گا اور وہ نیت ابھی بھی باقی ہو، اس کو کہتے ہیں مال تجارت. کسی آدمی نے ویسے پلاٹ خرید لیا، کوئی ایسی نیت نہیں ہے یا خود رہ لوں گا یا بیچ دوں گا، ابھی کوئی ایسی کنفرم نیت نہیں ہے، تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا. مال تجارت وہ کہلاتا ہے اسی نیت سے خریدے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور وہ نیت باقی بھی رہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی جو میں نے بتا دیا 5,88,000 روپے کو پہنچ جائے. زکوٰۃ تو اس پر نہیں ہوتی، کسی کے 3 گھر بھی ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے. مثلا ایک گھر ہے، ایک پلاٹ بھی لیا ہوا ہے، یا اسی طرح آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں ہیں، ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، اور اس سب کی مالیت جو ہے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی صدقہ فطر ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص بیرون ملک رہتا ہے تو صدقہ فطر وہ وہاں کے اعتبار سے دے گا. یعنی اب یہاں تو 300 روپے جیسے میں نے بتایا، تو وہاں اگر جو ہے 1.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے اگر وہ گندم سے ادا کرتا ہے تو وہاں کے اعتبار سے ادا کرے گا، یہاں پاکستانی اعتبار سے ادا نہیں کرے گا. اور اپنے نابالغ اولاد کا بھی ادا کر رہا ہے تو وہیں کے اعتبار سے ادا کرے گا. وہ بیرون ملک سعودیہ میں ہے، UK میں ہے، جہاں بھی ہے
تو اس ملک کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کر دیا باپ اپنی بالغ اولاد کا ادا کرے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی کا فطرانہ آپ کئی آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں، مثلا آپ نے اپنا فطرانہ اپنا خالی 1000 روپے آپ نے 500 دو آدمیوں کو دے دیے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے اپنے پورے گھر کا فطرانہ نکالا، وہ آپ کا 5000 بنا، وہ آپ نے ایک ہی گھر والوں کو دے دیا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ کٹھا بھی سب کو دے سکتے ہیں، ایک فطرانے کو تقسیم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ ویسے عید تک ادا کر دیں، لیکن کوئی عید تک نہ ادا کر سکے تو عید کے بعد بھی ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، باقی نفلی صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اپنے سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور فطرانہ دیا جا سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے اصول ہیں، یعنی باپ دادا پردادا دادی دادی، یعنی آپ کی جن سے نسل چلی ہے ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے وہ جو آپ کے فروع ہیں، جو آگے آپ کی نسل چل رہی ہے، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، یہ جو نیچے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور اپنے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے۔ اور شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو۔ اس کے علاوہ آپ اپنی خالہ پھوپھو ماموں جتنے بھی آپ کے کزن ہیں چچا زاد ہیں ان سب کو آپ یہ زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ صفحہ درست